ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے فرشتوں نے بھی، اہل علم نے بھی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پچھواڑوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جتنے بھی انبیاء رسول دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو اللہ کہتا ہے انا، میں ہوں۔ فاعبدون، اللہ کہتے ہیں جب میں عبادت کے لائق ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلی دعوت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی تھی وہ یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ دنیا جہان کے لوگوں، اپنی زبانوں سے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اگر تم اس بات کا دل و جان سے اقرار کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ سے مکۃ المکرمہ واپس آئے فتح مکہ والے دن، تو نبی علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا اور آپ مسجد حرام میں آئے اور وہاں اللہ کا گھر بیت اللہ، اس بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ پہلا کام نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے، عفو اور درگزری کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم، آج کسی پر ظلم اور کسی پر بھی زیادتی نہیں کی جائے۔ عفو اور درگزری کا اعلان کیا۔ کن کے بارے میں؟ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کون چھوڑتا ہے اپنا آبائی وطن، آبائی زمین؟ انسان کے پاس جتنا پیسہ آ جائے، جتنا مال اور جتنی دولت، دنیا کی جتنی فراوانیاں انسان کو مل جائیں، لیکن وہ اپنی سرزمین کو اور اپنی مٹی کو نہیں بھولتا۔ آپ نے آئے دن اخبارات میں اور ٹی وی میں دیکھا ہوگا نا، لوگ سالوں کے بعد دیگر ممالک میں رہتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، جب وہ اپنی سرزمین پہ آتے ہیں اور جہاز سے باہر نکلتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو وہ اپنی زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ ان کو اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارے بزرگوں نے اس مٹی اور اس زمین کے لیے قربانیاں دی تھیں، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر۔ نبی علیہ السلام کو اس قوم نے مجبور کیا تھا نکلنے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب جا رہے تھے نا مدینہ، تو احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے مکہ کی سرزمین، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اے مکہ کی سرزمین، میں یہاں سے جانے میں خوش نہیں ہوں، میں خود نہیں جا رہا۔ اگر یہ اہل مکہ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں محمد کبھی بھی نہ جاتا۔ مراد بیت اللہ بھی تھی اور وہاں کی سرزمین بھی تھی، بیت اللہ بھی تھا اور سرزمین تھی اصل۔ تو اپنی مٹی سے، اپنی زمین سے اور اپنے علاقے سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان۔ آپ ڈیفینس میں بنگلہ لے لیں، لیکن اورنگی ٹاؤن جب کوئی آئے گا نا ڈیفینس سے، بڑی لمبی لمبی سانسیں لے گا یہاں پر آ کے، یہاں پیدا ہوا ہے، کچھ بھی مل جائے۔ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ والے دن اپنی سرزمین پر پہنچے، مکے میں پہنچے، حرم میں پہنچے، حالانکہ مدینہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بڑی حیثیت اور بڑا مقام رب العزت نے مدینہ منورہ کو عطا فرمایا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جس نے بھی ظلم اور زیادتیاں کی تھی یا زیادتیوں کے پہاڑ توڑے تھے، آج کسی پر ہماری طرف سے ظلم نہیں کیا جا رہا، بدلہ بھی نہیں لیا اللہ کے رسول، سب کو معاف کر، سب کو معاف کر۔ اتنی نرمی، اتنے حلم سے کام لیا، اتنی بردباری سے کام لیا اور امت کو سبق دیا، مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے عفو اور درگزری کا۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سی بھی اس میں لچک نہیں رکھی، معمولی سا بھی کمپرومائز نہیں کیا، وہ تھی اللہ کی توحید، اللہ کی توحید، جس توحید کے اعلان کی وجہ سے اللہ کے رسول پر ظلم کیے گئے، زیادتیاں کی گئیں،
اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا، عورتوں پر ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا سا بھی لچک نہیں رکھی، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف لائے اور بیت اللہ میں رکھے ہوئے وہ جو 360 بت تھے، لوگوں کے نظریات تھے، لوگوں کی سوچیں تھیں، لوگوں کے عقائد تھے، کہ جیسے آج ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے عقائد اور جن کے نظریات آج مسلمانوں میں نظر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اللہ تو ہے، لیکن اللہ کے ماں سوا یہ بزرگ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت ہے، یہ بھی مقام رکھتے ہیں، یہ بھی بردباریاں رکھتے ہیں، یہ بھی کچھ صفات کے مالک ہیں، یہ بھی جناب حیثیتیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا، آج مسلمانوں نے بھی اسی طرح شریک ٹھہرایا۔ نبی علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین پہ داخل ہوئے اور بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان پر کیا لفظ تھے؟ جاء الحق وضحق الباطل۔ اے دنیا والو، اس بات کو واضح طور پر سن لو کہ حق آ گیا ہے، حق آ گیا ہے۔ کس کو حق کہا؟ اللہ کے رسول نے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو۔ وضحق الباطل، اور باطل جو ہے جب حق آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر باطل کا کوئی کام نہیں رہتا۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی چھڑی، اپنی تلوار ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے، آپ اپنی چھڑی مبارک سے یا کسی بھی انداز سے بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو جو ہے وہ زمین پر گراتے جا رہے ہیں۔ جاء الحق وضحق الباطل، حق آ گیا ہے، اب ان باطل چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ آنے والے وقتوں میں اس کی کوئی حیثیت رہے گی۔ اگر کسی کا نام باقی رہنے والا ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا دنیا والو قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں اور اس کے معانی اور اس کے مفہوم اور اس کے تقاضوں کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ کیا اس میں انسان کی کامیابی ہے؟ نہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے صرف کلمہ پڑھنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ رب کہتا ہے فَعْلَمْ، اس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کو جاننا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کے معنی اور اس کے مفہوم اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عملی زندگی اگر تو گزارے گا تو تب تیری کامیابی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، دنیا والو لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ جاننا پڑے گا، اس کی باریکیوں کو سمجھنا پڑے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار کے اندر افضل ترین ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن بات وہیں آئے گی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو جاننا پڑے گا۔ پھر وہ معروف روایت کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا، کس نے؟ بہت سارے ایسے واقعات، لا الہ الا اللہ کی بڑی حیثیت ہے۔ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اور اپنی امت کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاؤ نا، جہاں تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جہاں دیگر دعائیں پڑھنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا کرو۔ ہم سنتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں، ہم نے تو اپنا کلمہ، اپنی توحید،
اور اپنا توحید اور رسالت ہم نے اپنے موبائل کو سمجھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ۔ میں اور آپ صرف میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اور آپ کا اٹھنا، میرا اور آپ کا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب کا سب یہ موبائل۔ اس موبائل نے مجھے اللہ سے بھی دور کر دیا، محمد علیہ السلام سے بھی دور کر دیا ہے، اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے۔ اللہ اکبر، اس موبائل نے مجھے اور آپ کو دور کر دیا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ پہلے میں اور آپ کچھ نہ کچھ ذکر کر لیتے تھے رات کو، مائیں اپنے بچوں کو دینی واقعات سناتی تھیں، کہانیاں اچھی اچھی سناتی تھیں، قرآن مجید کی آیات اور دعائیں پڑھاتی تھیں، اور وہ جو مائیں مجھے اور آپ کو دعائیں بچپن میں پڑھاتی تھی نا، آج تک وہ مجھے اور آپ کو برزبان یاد ہے۔ لیکن آج کیا ماں اور باپ جو اپنے حقوق اپنے بچوں سے لینے کی خواہش مند ہوتے ہیں، کیا میں اور آپ اپنے بچوں کو بستروں پر یہ دعائیں پڑھاتے ہیں؟ صحابہ کے اور اولیاء اللہ اکرام جو واقعات اولیاء اللہ اکرام کے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، یا دعاؤں سے متعلق یا اللہ کے ذکر سے متعلق، میرے اور آپ کے گھروں میں ماحول رات کو سونے سے پہلے یا اٹھتے وقت یا دن کے کسی پہر میں، اللہ اکبر، کبھی کوئی ماحول نظر آتا ہے؟ نہیں آتا، نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے رات کو سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اس بات کی گواہی دے کے سویا کرو کہ کائنات میں عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رب کے ماں سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو رکوع کیا جا سکے، جس کو سجدہ کیا جا سکے، جس کے نام پر نذر و نیاز کی جا سکے، جس کے آگے جھکا جا سکے۔ اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے، صرف اللہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں داخل ہو کے سب سے پہلا کام، لا تثریب علیکم اليوم، آج ظلم زیادتیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اتنی نرمی، اتنا حلم، اتنی بردباری سے کام لیا ہے، معافی کا دروازہ کھول دیا، عفو کا دروازہ کھول دیا۔ اور بڑے بڑے جو دشمن تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو کچا چبانے پر تلے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو زندہ یا شہید کر کے لانے پر سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل انعامات کا اعلان کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آج سب کے لیے ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایک آدھا چند لوگ ایسے تھے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو سب سلنڈر ہو گئے، سب نے اپنی تلواریں اور ہتھیار زمین پہ رکھ دیے۔ چند ایک ایسے تھے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، آج بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں، جہاں بھی ابو جہل کا بیٹا نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے، اکرمہ کو قتل کر دیا جائے۔ ابو سفیان کتنی بڑی دشمنی پہ تھے، لیکن اللہ نے توحید کی سمجھ دی۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا، کتنا بڑا اعزاز دیا گیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو بھی بیت اللہ میں جائے گا، حرم میں جائے گا، بیت اللہ کی دیوار سے چپکا ہوا ملے، اللہ اکبر، یا ابو سفیان کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے لے، اس کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالی نے، لیکن ساری باتیں اسلام سے قبل تھی۔ نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن یہاں بھی دیکھ لیجئے نا، اکرمہ جس کے بارے میں کہا کہ جہاں بھی یہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے، اکرمہ نے جب سنا اعلان تو بھاگ پڑے، دوڑ گئے، دور چلے گئے۔ اکرمہ کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ کچھ وقت کے بعد اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اتنا بڑا دشمن تھا ابو جہل کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس کا بیٹا بھی اسی طرح۔ فتح مکہ والے دن اللہ کے رسول عام اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ اکبر محبت اور پیار کا درس دے رہے ہیں، لیکن یہ اس موقع پر بھی لوگوں کو اکساتا ہے، ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں، اٹھو، اپنی تلواریں اٹھاؤ، محمد اور معاذ اللہ ان کا جو لشکر آ رہا ہے ہم نے ان کو تہس نہس کرنا ہے۔ جب اس کو پتا چلا کہ اب
کچھ نہیں ہو سکتا، نکل پڑے۔ کافی مدت کے بعد بیوی جو ہے اپنے شوہر سے رابطے میں رہی، اور کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں صحابیہ آئی، اکرمہ کی بیوی، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے اپنے شوہر سے بات کی ہے، میں نے سمجھایا ہے، بہت سمجھایا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، میں نے اللہ کی الوہیت کی دعوت دی ہے، میں نے بتایا ہے اس کو کہ ہمارا معبود کون ہے، ہمارا رب کون ہے، اللہ اکبر، ہم کس سے ہیں، ہمیں کس سے امیدیں رکھنی چاہیے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ سب باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جن کے خاطر تم مر رہے ہو، مٹ رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی میں آئے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میرے شوہر کا دل نرم ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کو لے کر آتی ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے لے آؤ۔ اعلان تو یہ تھا کہ اس کو جہاں ملے قتل کر دو، لیکن جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اس کے دل نرم ہو چکا ہے اللہ کی توحید کے حوالے سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو لے کر آؤ، اور آپ نے فرمایا کہ اے اکرمہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اکرمہ آتا ہے اور اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، کمپرومائز توحید میں نہیں تھا۔ اکرمہ اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو اللہ کے رسول حکم دے چکے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اکرمہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اعلان کر دیا کہ جی اب یہ اکرمہ آج سے پہلے غیر تھا لیکن آج اپنا، توحید کے حوالے سے بت گراتے گئے، جاء الحق وضحق الباطل، کوئی نرمی اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں دی۔ کلمے کی کیا حیثیت ہے، کلمے کا رب العالمین نے بڑا مقام بنا ہے، ہم نے اس کو معمولی لیا ہوا ہے کہ جی بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس میں کامیابی انسان کی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات فہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مواقع پر اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھنے کو بارے میں حکم دیا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، لیکن کتنی روایتیں ایسی ہے، ان ساری روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں نا تو لا الہ الا اللہ یہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک پڑھنا جو ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اپنی زبان سے ادا کرنا، یہ مسلمان ہونے کی ایک علامت ہے، اسلام میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جنت میں جانے کا انسان کے لیے ذریعہ نہیں ہے جب تک یہ لا الہ الا اللہ کو جان نہ لے، لا الہ الا اللہ کو سمجھ نہ لے، لا الہ الا اللہ کے مطابق اس کا عمل اور عقیدہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عثمان راوی ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے کوئی شخص اگر دنیا سے اس حال میں چلا جاتا گئے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیا، لا الہ الا اللہ کو جان لیا، لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور تقاضوں کو سمجھ کر اس پر عملی زندگی گزارنے کی کوششیں شروع کر دی، اللہ کے نبی فرماتے گئے دخل اگر اس کا عمل لا الہ الا اللہ پر ہوا تو رب العالمین اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، پچھلی روایت مسلم میں تھی، یہ روایت بھی مسلم کے اندر موجود، اور اس کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی آیا، اور وہ اللہ کے رسول سے فرماتا ہے اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتا دیجئے کہ جو واجب ہونے والی ہے، واجب ہونے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سائل، اے اعرابی، سوال کرنے والے، واجب ہونے والی دو چیزیں ہیں، تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے نا، دو چیزیں میں تجھے بتاؤں۔
پیغمبر نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، جو اس بات یقینی مرنا تو سب نے ہے نا. پیغمبر نے فرمایا واجب ہونے والی 2 چیزوں کے بارے میں تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. کسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا؟ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی ہم نبی کو پکارتے ہیں، ہم نبی سے مدد مانگتے ہیں، ہم المدد یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم جناب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نبی کو پکار رہے نا، اللہ نے تو من دون اللہ سے منع کیا ہے. ہم تو غوث پاک کو اللہ اکبر اللہ معاف فرمائے پیران پیر کو پکار رہے ہیں، اللہ نے تو من دون اللہ سے منع کیا ہے. لوگوں نے اللہ کے رسول کو اتنا مقام اتنا درجہ دے دیا کہ رب سے ملا دیا ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اتنا مقام دیا کہ انہوں نے اللہ سے بھی، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے واقعات سنے، اللہ سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے اللہ سے بھی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بڑھا دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ نے من دون اللہ سے منع کیا ہے، بتوں سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول نے مکہ کی سرزمین پر بتوں کو گرایا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبد القادر جیلانی کی نفی نہیں کی تھی، اپنی نفی نہیں کی تھی. اللہ کے بندو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی بھی نفی کی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہم فلاں علاقے میں گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے سجداروں کے آگے اپنے ماتھوں کو رکھے ہوئے ہیں. ہمارے دل میں وہاں خیال آیا اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس سرزمین پر اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اگر کسی کی ہستی ہے تو وہ آپ محمد علیہ السلام ہے. یہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا دل چاہا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرے. اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا میرے صحابہ، اللہ کے علاوہ سجدہ اگر کسی کے لائق ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. رب نے اپنے علاوہ کسی اور کے آگے یہ ماتھا رکھنے کی اجازت دی ہی نہیں ہے. ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ اکبر، جو اللہ کی صفات ہے اس میں سے ایک عظیم رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ رب جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اللہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق ان امور کو انجام دیتا ہے. وہ ایک شخص آنے والا کہتا ہے اللہ کے رسول جو رب چاہتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب کے ساتھ ساتھ جو آپ محمد علیہ السلام چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ کی مشیت اور آپ کے ارادے بھی چلتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے بولنے والے خاموش ہو جاؤ، قل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہہ کے اللہ کے علاوہ کسی کی مشیت اور کسی کے ارادے نہیں چلتے. اگر کوئی آنے والا اللہ کی صفات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ میں ملا رہا ہوتا تھا یا رب کی صفات کو نبی میں مان رہا ہوتا، اللہ کے رسول اسی وقت اس باطل عقیدے کی نفی کر دیتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے. اللہ کے رسول ایک شادی کا موقع ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئے. خوش نصیبی تھی میری، اور کچھ انصار عورتیں جو ہیں وہ چھوٹی بچیاں کچھ گنگنا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہونے والے تھے، ان کے حوالے سے کچھ تعریفی جملے ادا کر رہی تھی. اللہ اکبر، وہ تعریفی جملے جو جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں تعریفی جملے کہہ رہی تھی، گنگنا رہی تھی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. آپ اندازہ کیجئے یہ ان کی شادیاں بیاہ تھے کہ جس میں وہ صحابہ کے تذکرے کرتے تھے، جس میں شہداء کے تذکرے کیے جاتے تھے. یہ ان کی خوشیاں جس میں جہاد کے تذکرے کیے جاتے تھے، جن کو رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے تمغے دیے ہیں، ان کی یادوں میں اللہ اکبر نغمے پڑھے جاتے تھے، اللہ اکبر تعریفی جملے کیے جاتے تھے. آج ہماری اور آپ کی شادیاں
ہم یہاں پر بیٹھ کے لغویات، بیہودہ باتیں، میوزک، ڈھول، تماشے، ایک دوسرے پر لعن، ایک دوسرے پر طعن، یہ ہماری شادیاں ہوتی ہے. اور جب تک مقابلے بازی نہیں ہوتی، دلہا والے دلہن والوں کو، دلہن والے دلہا والوں کو زیر نہیں کر دیتے، اس وقت تک مجھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا. اور وہاں پر شادیوں کی کیفیت، ان کی خوشیاں، پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر شادی کے گھر میں موجود ہیں. چھوٹی معصوم بچیاں جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے بارے میں، جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کے بارے میں تعریفی جملے ادا کر رہی ہے، اور کہتے کہتے کہتی ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی موجود ہے، یعلم ما فی غد، وہ آنے والے کل کے دن کو جانتا ہے، یعنی علم غیب کا مالک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں عقیدے میں بگاڑ نظر آتا، اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش نہیں رہتے. جب انہوں نے کہا ہمارے درمیان ایسا نبی موجود ہے، یعلم ما فی غد، کہ جو کل آنے والے دل کے بارے میں جانتا ہے، یعنی علم غیب کا مالک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بچیوں، اے گنگنانے والیوں، شادیوں میں خوشیوں منانے والیوں، جو بات تم پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی رہو. یہ بات تم نے نہیں کہنی کہ تمہارے درمیان ایسا نبی موجود ہے کہ جو کل آنے والے دن کے بارے میں علم رکھتا ہے. ایسی بات نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. اللہ نے اس عقیدے کی قرآن میں نفی کی ہے. کل آنے والے دن میں کیا ہونا ہے اس کا جاننے والا کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے. رب کے ماں سوا کوئی اور ایسا کائنات میں نہیں ہے کہ جو کل آنے والے دن کے بارے میں علم رکھتا. نبی نے فرمایا چھوڑ دو اس بات. دائی نبی نے منع کیا. کسی نے کہا کہ اللہ بھی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو آپ چاہتے وہ، تو کہا نہیں، قل ما شاء اللہ واحدہ، جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہ. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انہی باطل عقیدوں کی نفی کے لیے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے. محمد علیہ السلام اسی عقیدے کی نفی کے لیے تو آئے، انہی عقیدوں کی نفی کے لیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے من مات فہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس بات کو جان لے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مسجود نہیں ہے، اس کے مطابق اس کا عقیدہ ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل. واجب ہونے والی دو چیزیں کیا؟ کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اگر کوئی اس بات، اس چیز پر، اس عقیدے پر مر جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ معمولی سا بھی ذرہ برابر بھی اگر کسی کو وہ شریک نہ کرتا ہوا دنیا سے گیا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے دخل الجنہ. پھر پیغمبر دوسری چیز فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِهِ دخل النار. اگر کسی کی موت اس عقیدے پر واقع ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوا مرا، دخل النار، اسے اللہ جہنم میں پھینکے گا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی درستگی کریں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. لیکن میں نے کہا نا، صرف کلمہ، اگر کسی کو موقع نہ ملا کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ اسے جنت میں داخل کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اس کی خوش نصیبی ہے، اس کو کلمہ نصیب ہوا لیکن عمل کا موقع نہیں ملا، زندگی نے، سانسوں نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی. بہت سے ایسے واقعات صحابہ کرام کے ہیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، نصیحتیں فرما رہے اللہ کے رسول، اللہ کے پیغامات ہمیں سنا رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام اچانک اٹھے اور تشریف لے گئے.
जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम बनु नज्जार कबीले के एक बाग में अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए। वहां जाके अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं भी पीछे पीछे हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, ये मेरी जूतियां हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ बाहर, जाओ बाहर, और बाहर जाके लोगों से ये बात कहो कि जो भी कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ऐलान कर दो, जाओ दुनिया में। अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐलान कर दो कि जो भी कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ, जाओ ऐलान कर दो कि जो भी कलमा अपनी जबान से अदा करेगा अल्लाह कलमे पढ़ने की बदौलत उसे जन्नत में दाखिल करेगा। कि जी अल्लाह के रसूल इजाजत? हाँ जाओ ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी जूतियां अपने साथ ले जाओ, लोगों को यकीन दिलाने के लिए मेरी जूतियां अपने साथ ले जाओ। जब तुम्हारे हाथों में मेरी जूतियां होंगी लोगों का यकीन बढ़ जाएगा कि तुम अबू हुरैरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही आए हो और अल्लाह के रसूल का पैगाम ही लेकर आए हो। जूतियां ली उसने, साहाबी रसूल ले और चले और कहा लोगों खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, अल्लाह के रसूल की तरफ से मैं आया हो, ये अल्लाह के रसूल की जूतियां है, अल्लाह के रसूल ने पैगाम दे के भेजा है, अलामत के तौर पर, शहादत के तौर पर, अल्लाह अकबर, ये जूतियां मैं साथ लेकर आया हूं। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया है कि जो भी कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ये ऐलान करते हुए आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते गए, हजरत उमर फारूक सामने से आ रहे थे या हजरत उमर फारूक के कानों में आवाज पड़ी। जैसे ही वो सुनते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इन जुमलों को कि अल्लाह के रसूल का ऐलान है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो भी कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इसमें कोई शक नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई हैसियत किसी की नहीं है, लेकिन हजरत उमर को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा कमाल अता किया था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत अबू हुरैरा की ज़बानी ये ऐलान, ये बशारत, ये खुशखबरी सुनी तो हजरत अबू हुरैरा के सीने पे ऐसे हाथ मारा, हजरत अबू हुरैरा जमीन पर गिरते हैं और अपने कूलों के बल जो है वो रगड़ते हुए जाते। हजरत अबू हुरैरा उठते हैं और जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल की खिदमत में चले जाते हैं और पीछे पीछे उमर फारूक है। अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल से कहते हैं अल्लाह के रसूल देखिए उमर, मैं ऐलान कर रहा था, उमर जो है मुझे मना कर रहे हैं, मुझ पर गुस्से हो रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर क्या बात है, क्यों गुस्से हो रहे हो? मैंने भेजा? अल्लाह के रसूल आपने भेजा है इसे? कहा जी मैंने भेजा। कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, सर आंखों पर आपका ऐलान, लेकिन अगर कौम को ये बात पता चलेगी कि जो कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह के रसूल ये लोग इसी पर इक्तिफा करके बैठ जाएंगे, लोग अमल नहीं करेंगे, आमाल से अपने आप को दूर रखेंगे, लोगों को अमल की फिक्र नहीं होगी, वो इसी के बलबूते में जी रहे होंगे कि हमने कलमा पढ़ लिया है, बस कलमा पढ़ना हमारे लिए काफी है, अल्लाह अकबर, हमें अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। जैसा कि आज लोगों का अकीदा है कि जनाब अल्लाह की तौहीद मान लो, न कलमाए तौहीद कबूल कर लो, कलमाए रिसालत पढ़ लो, ये कलमाए तौहीद और कलमाए रिसालत के नतीजे में अल्लाह के रसूल की शिफाअत हमें मिल जाएगी। आज भी मुसलमान का यही अकीदा है। हजरत उमर ने इन्हीं तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए फरमाया अल्लाह के रसूल ये ऐलान ना करने दीजिए, ये कौम ऐसी है कि जब इनको, मैं कहता हूँ ये कौम ऐसी है कि जिनको उंगली पकड़ाई जाए तो ये पोछा पकड़ने के चक्कर में रहते। हजरत उमर का अल्लाह अकबर ये बताने का अंदाज समंदर को कूजे में बंद करते हुए हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह के रसूल ये आम ऐलान नहीं करवाइए, लोग अपने आप को अमल से दूर रखेंगे और इस कलमा पढ़ने के नतीजे में अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझते रहेंगे। यही वक्त है कि जी हमने कलमा पढ़ा है, नबी का कलमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की शिफाअत हमें क़यामत के दिन मिलेगी।
یہی ہے نا. آپ غیروں کی بات چھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں. کون ہے؟ جی اہل حدیث ہیں. ماشاء اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ پرستی نہیں کرتے. ہم خانقاہوں پہ نہیں جاتے، ہم مزاروں پہ نہیں جاتے، ہم اولیاء کو نہیں پکارتے، ہم تو صرف اللہ کو مانتے. نماز پڑھتے ہو؟ نہیں مولوی صاحب، وہ تو بس سستی ہو جاتی ہے. روزے رکھتے ہو؟ دنیا کی اللہ کی ایک ایک نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ ظالم. روزہ رکھتے ہوئے موت آتی ہے. روزہ رکھتے ہو؟ نہیں مولوی صاحب، تکلیف ہو جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، متلیاں آتی ہیں، متلیاں ہوتی ہیں. نہیں، حضرت عمر نے یہی اندیشہ ظاہر کیا تھا، یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اللہ کے رسول ان کو نہ کہیں. یہ صرف کلمہ پڑھنے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال سے دور کر لیں گے. نبی علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سنتے ہیں. میرے بھائی، بہت سی باتیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اس میں کامیابی ہے، ہماری اس میں کامرانی ہے. نہیں، کلمہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 99 ایک شخص کی قیامت کے دن رجسٹر لائے جائیں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، بھرے ہوئے ہوں گے. کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے. 101% اس کو جہنم میں داخل کرنا ہے. اللہ کہے گا اور پرچیاں، اور پرچیاں. دیکھو دیکھو دیکھو، کچھ ہوگا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی، یہ خاص اللہ کا فضل ہوگا، یہ اللہ کا خاص انعام ہوگا. اور یہ اسی فضل اور انعام کی امید پر انسان اپنے اعمال کو اگر چھوڑ دے تو یہ اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کائنات میں کوئی نہیں ہو. کلمے کی فضیلت ہے، کلمہ ہی سب کچھ ہے. 99 رجسٹر لائے جائیں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے، کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے. لاؤ دیکھو ان 99 رجسٹروں میں. اللہ اکبر. فرشتہ کہے گا اللہ ایک چھوٹی سی پرچی ملی ہے، ایک چھوٹی سی پرچی ملی. کہا دکھاؤ. لاؤ، کھولو اسے. اس پہ لکھا ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا اس شخص کے بارے میں، اس کے سارے گناہ میں معاف کرتا ہوں، میں اسے جنت میں داخل کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا یہ ورد کرنے والا ہوگا. اللہ کہتا ہے فاعلم، جاننا ہے تو نے، عمل اور عقیدہ رکھنا ہے اس لا الہ الا اللہ کے مطابق، تب اللہ تجھے جنت میں داخل کرے. آج مجھے اور آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے، سدھار کی ضرورت ہے. آج صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اپنے آپ کو اہل سنہ، اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید اور اہل حدیث چھینا ٹوک ٹوک کے کہے. انسان کی کامیابی نہیں ہے جب تک انسان ارکان اسلام کی پابندی نہیں کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.